السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دویہ و سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں. الحمدللہ یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 25 ہے اور یہ ہمارا جو کورس چل رہا تھا قصص الانبیاء کا، اور آپ لوگوں نے الحمدللہ اس میں بیٹھ کر آپ نے سنا ہوگا اور الحمدللہ آپ کو کافی علم ملا ہوگا، کافی انبیاء اکرام کے تذکرے آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے انبیاء اکرام کے حالات کو جانا ہوگا. یہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 25 ہے، جس میں ہم لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی مختصراً میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کیسے عربوں میں شرک عام ہوا، اس بات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیدائش کے وقت رونما ہونے والے واقعات، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ، دادا، چاچا کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تجارت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت، آپ کو نبوت کے وقت کے حالات، اور اسی طرح سے وحی کے طریقے اور ساری تفصیلات، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اور ہم لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ، کل کے ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے سنی تھی، وہ ہمارا آخری کا حصہ جو تھا وہ ہجرت حبشہ تھا. یعنی جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئی، پریشان کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ہجرت کی اجازت دے دی، وہ ارض اللہ واسعہ کہہ کر کے کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی ہے، وہ اصحمہ نجاشی، یہ جو ہے نیک اور صالح ہے اور اسی طرح انصاف پسند ہے، عادل ہے بادشاہ. لہذا اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم حبشہ ہجرت کر جاؤ. پہلا گروہ، پہلا قافلہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے امیری میں، یعنی ان کے ماتحت پہلا قافلہ روانہ ہوا حبشہ کی طرف، اور پھر دوسرا قافلہ اور دوسری ہی مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی. اب جب دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی تو عرب کے پیٹ میں درد ہونے لگا، مشرکین کے پیٹ میں درد ہونے لگا، کفار قریش کے پیٹ میں درد ہونے لگا، اور ان لوگوں نے چاہا کہ یہ لوگ جو ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ کی طرف گئے ہیں، ان کو واپس لایا جائے. لہذا انہوں نے اپنا شیطانی دماغ لڑایا، اور حضرت عمرو بن العاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے، سمجھدار تھے، ہوشیار تھے ان سب معاملات میں، ان دونوں کو تیار کیا اور کہا کہ تم لوگ بادشاہ کے پاس جاؤ گے، یعنی اصحمہ نجاشی کے پاس جاؤ گے، حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ گے، اور اس کو تحفے تحائف لے کر کے جاؤ گے، اس کے لیے بھی اور اس کے درباریوں کے لیے بھی. اور وہاں جانے کے بعد تم مطالبہ کرو گے ہمارے ساتھیوں کا، یعنی وہ لوگ جو ہمارے یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، تم ان لوگوں کا مطالبہ اس سے کرو گے. پلان کے مطابق حضرت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ تحفے تحائف لے کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ جا کر کے اس کے درباریوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور اس کے درباریوں کو یہ دے کر کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نجاشی بادشاہ کے سامنے ہم اپنی بات رکھیں گے تو تم لوگ ہماری تائید کرنا. یہ تحفے تحائف دے کر کے ان کو اس بات کا وہ لوگ قائل کر لیتے ہیں. پھر بادشاہ کے پاس پہنچنے کا موقع آتا ہے، یہ لوگ حضرت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو ہے حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں نجاشی بادشاہ کو. اور پھر نجاشی بادشاہ وہ سب تحفے تحائف لینے کے بعد ان سے پوچھتا ہے بھائی کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جو نادان ہیں اور ہمارے دین سے پھر گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے اور آپ کے بھی دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لہذا وہ لوگ ہمارے یہاں سے نکل کر کے آپ کے یہاں آ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں انہیں واپس کر دیں.
जब इन लोगों ने ये बात रखी तो बादशाह के जो दरबारी थे उन लोगों ने कहा कि हाँ ये लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हमें चाहिए, हमारा फर्ज बनता है कि हमें इनको वापस कर देना चाहिए। लिहाजा उन लोगों ने भी इनकी तायीद की, लेकिन बादशाह चूंकि आदिल था, इंसाफ पसंद था, उसने ये सोचा कि एक फरीक की बात सुन करके मैं फैसला नहीं कर सकता, मुझे चाहिए कि मैं दोनों पहलुओं को सुनूं, दोनों पहलुओं को गौर से सुनूं, इसमें गौर व खौज करूं और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचूं। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि मुसलमानों को बुलाया जाए, और फिर मुसलमानों को दरबार में जब पेश किया जाता है तो हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम सहाबाए कराम का जो है यानी उनकी तरफ से बोलते हुए हजरत नजाशी बादशाह पूछता है कि कौन सा नया दीन है जो तुमने इख्तियार कर लिया है? मैंने सुना है कि तुमने अपने दीन को छोड़ दिया है पुराने, और मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए हो, हमारे दीन में भी दाखिल नहीं हो, और कोई एक नया दीन लेकर के आए हो, तो कौन सा दीन है तुम्हारा? जब बादशाह ये बात पूछता है तो हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके वो अपने खसाइल यानी इस्लाम के खसाइल बयान करने लगते हैं कि अल्लाह के हम लोग जो है इस तरह से गुनाहों में मुब्तला थे, हम लोग लूट मार किया करते थे, हम लोग जो है। फिर हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ करके मुसलमानों की तरफ से जो है इस्लाम का तारुफ पेश करवाते हैं नजाशी बादशाह को, और कहते हैं कि हम जाहिलियत में मुब्तला थे, एक दौर था जब हम जाहिलियत में मुब्तला थे, हम बुत पूजा करते थे, हम मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, तरह तरह के गुनाह हम में थे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमें अच्छाई की दावत दी, हमें खैर की दावत दी, हमें जो है लोगों को भलाई का हुक्म दिया, बुराई से रोका। इस तरह से इस्लाम के खसाइल हजरत जाफर इब्न अबी तालिब बयान करते हैं। तो नजाशी बादशाह पूछता है कि क्या वो कुछ कलाम लेकर के आए हैं? हजरत जाफर इब्न अबी तालिब कहते हैं हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक कलाम लेकर के आया है। तो नजाशी कहता है कि कुछ पढ़ करके मुझे भी आप सुनाइए। तो हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात की तिलावत करते हैं। जब हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत कर रहे होते हैं, नजाशी बादशाह ज़ारो क़तार रोने लगता है, ज़ारो क़तार रोने लगता है, हत्ता के जो है उसके तमाम अस्काफ जो उसके जो दरबारी थे वो भी रोने लगते हैं। हाँ, इतना रोता है कि उसकी दाढ़ी तर हो जाती है नजाशी बादशाह की, और वो ये कहता है कि ये वही कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, ये एक ही शमा से फूटने वाले हैं। लिहाजा ये यानी नजाशी बादशाह ये समझ जाता है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का कलाम है। लिहाजा वो ये कहता है अम्र बिन आस और अब्दुल्लाह बिन रबीआ से कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे एक पहाड़ सोना भी मिल जाए तब भी मैं इनको जो है देना बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर कोई इन्हें तकलीफ देगा तो हम उस पर तावान आयद करेंगे। लिहाजा नजाशी बादशाह मुसलमानों को हुक्म देता है कि तुम यहाँ पर जब तक चाहो रह सकते हो, आज़ादी के साथ रह सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जब नजाशी की ये बातें सुन करके हजरत अम्र बिन आस और अब्दुल्लाह बिन रबीआ गुस्सा होते हैं, और चूंकि वो लोग एक मकसद के तहत आए होते हैं तो वो लोग इरादा करते हैं कि नहीं, अभी हम हार नहीं मानेंगे। हजरत अम्र बिन आस कहते हैं कि हम अब हार नहीं मानेंगे, मैं कल एक ऐसी बात इसके पास ले जाऊंगा कि ये हमें इन लोगों को हमारे हवाले कर ही देगा। फिर दूसरे दिन ये लोग दोबारा नजाशी बादशाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ए बादशाह, ये लोग जिनको आपने अपने जो है हुकूमत में जगह दी है, आपने अपने मातहत जिन लोगों को रखा है, ये लोग एक ऐसी बात कहते हैं हजरत ईसा के ताल्लुक से जो बहुत बड़ी है। जब नजाशी ये बात सुनता है तो वो ये सोचता है कि कुछ बुला करके इन लोगों से पूछ लिया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम लोग क्या कहते हो, क्या तुम्हारा अकीदा है। लिहाजा नजाशी मुसलमानों को दोबारा बुलवाता है, मुसलमान डरे होते हैं, खौफ में होते हैं और मशवरा करते हैं आपस में कि इस मामले में क्या बोला जाए। लेकिन चूंकि उन लोगों का ये बात तय हो चुकी होती है कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सही बोलेंगे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है हम उसी के हिसाब से बोलेंगे, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलेंगे। लिहाजा नजाशी बादशाह जो है हजरत सहाबा इकराम से पूछता है कि मुसलमानों से पूछता है कि तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो। तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं और फरमाते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहते हैं जो मुहम्मद रसूल
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس کی روح ہے اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. جب یہ بات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہی نا، تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جتنا آپ نے کہا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں مانتا ہوں، اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں مانتا ہوں، تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں مانتا ہوں. لہذا حضرت نجاشی بادشاہ ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، اور کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، کوئی تمہیں نہیں دیا جائے گا. اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم امن و امان سے یہاں پر رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور تم جو تمہیں گالی دے گا، جو تمہیں تکلیف دے گا، اس سے تاوان لیا جائے گا. لہذا مسلمان حبشہ میں اچھے سے رہنے لگتے ہیں، اور چونکہ مکہ کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہوتے ہیں، لہذا طرح طرح کی سازشیں کفار و مشرکین کی، خود حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں وہ لوگ رچتے ہیں. حتیٰ کہ یہ عقبہ بن ابی معیط یہ اتنا بدبخت ہو جاتا ہے، اور یہ مشرکین کی ہمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ اللہ کے نبی کی گردن تک پہنچ جاتے ہیں. ہاں، عقبہ بن ابی معیط یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سجدے میں آپ کے گردن رونتا ہے، معلوم ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل جائے گی، اس طرح سے وہ آپ کی گردن کو رون دیتا تھا. لہذا کئی واقعات اہل تاریخ نے نقل کیے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے، اور اللہ کے نبی کو خود پریشان کرنے کے. حالت نماز میں آپ کے اوپر لا کر کے اجڑی ڈال دینا، ہاں، آپ کی ہنسی اڑانا، آپ کے ساتھ مذاق کرنا، یہ ساری چیزیں چل ہی رہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسا واقعہ رونما کرتا ہے جو مسلمانوں کو تقویت پہنچاتا ہے. وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ہمت اور بہادری میں آپ کا کوئی نام کم نہیں تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ شجاعت اور بہادری میں حضرت عمر کی کوئی مثال نہیں تھی، ویسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں کوئی کم نہیں تھے. ہاں، آپ عرب کے ایک بڑے شخص تھے، آپ عرب کے ایک بہادر شخص تھے، لوگ آپ سے ڈرتے تھے، ہاں، لوگ آپ کی عزت اور تکریم کرتے تھے. آپ اگر کسی کو کچھ بول دے تو کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کو اس کا جواب دے دے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اسلام کو تقویت بخشنے کا ذریعہ بنا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل تکلیف دیتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ رب العالمین مزید ایک ایسا واقعہ رونما کرتا ہے جو اسلام کو مزید قوت اور طاقت بخشتا ہے. یعنی اسلام کو پردے سے نکال کر کے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے. ہاں، گویا اسلام پردے میں تھا، اب وہ کھلم کھلا آ جاتا ہے، علل اعلان اسلام آ جاتا ہے. وہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام نے بھی اسلام کو ایسی تقویت بخشی کہ اسلام لوگوں کی زبانوں پر آ گیا حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے. یہ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے. اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، اہل تاریخ نے، کہ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد فوراً حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا. سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو تقویت پہنچا 2 لوگوں کے ذریعے سے. حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث سنن ترمذی کی ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث نمبر 3681. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل وعمر بن الخطاب. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین تو اسلام کو عزت بخش، اسلام کو طاقت اور قوت بخش،
تیرے نزدیک دو شخصوں میں سے ایک کے ذریعے سے، ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، اور ان دونوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمر تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول اسلام کی توفیق بخشی۔ حضرت عمر کا واقعہ قبول اسلام کا مشہور ہے، جسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں مختصراً صرف سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں تھوڑا سا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ کا قرآن سن رہا تھا چھپ کر کے، اور پھر میں نے سوچا کہ یہ کسی کاہن کا قول ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائے وما هو بقول کاہن قلیلا ما تشکرون، کہ یہ کاہن کا قول نہیں ہے۔ اسی طرح شاعر کا، حضرت عمر نے سوچا کہ یہ شاعر کا قول ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وما هو بقول شاعر، کہ یہ شاعر کا بھی قول نہیں ہے۔ لہذا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسی وقت تھوڑا سا اسلام میرے دل میں بیٹھ گیا تھا اور اسلام میرے اندر تھوڑا سا پیوست ہو گیا تھا، ایک شمع میرے اندر جلی تھی اسلام کی۔ اور پھر جو اہل علم نے جو واقعات ذکر کیے اس میں نمایاں واقعہ جو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا واقعہ، کہ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ حضرت عمر کو بتاتا ہے کہ آپ کی بہن، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر پر جاتے ہیں، وہاں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر ان کی گنگناہٹ کو سن لیتے ہیں، تو جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو مارتے ہیں، پھر بعد میں جب بہن کے جو ہے جسم سے خون نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو حضرت عمر کا دل پسیج جاتا ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری بہن مجھ پر قرآن پڑھ کر کے سنائیے۔ جو ہے ان کی بہن قرآن پڑھ کر کے سناتی ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اسلام قبول کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ موجود ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے کہ عمر آیا ہے، تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر، سوچیے یہ صحابہ کرام تھے، کیا کہتے ہیں حضرت حمزہ کہ اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آتے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کا شرف حاصل ہوتا ہے، اسلام کو اس کے ذریعے سے تقویت ملتی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اس کی دعوت اعلانیہ ہونے لگی۔ ہم حلقے بنا کر کے بیت اللہ کے گرد جو ہے بیٹھتے تھے، ہم جو ہے بیت اللہ کا کھل کر کے طواف کرتے تھے، جس نے ہم پر سختی کی ہم اس سے انتقام لے پاتے تھے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ یعنی اسلام بالکل کھل کر کے آ گیا تھا اور لوگوں کی زبانوں پر حضرت اسلام کا نام تھا، اسلام کا بول بالا تھا۔ امام ابن الجوزی وغیرہ نے اسی کو جو ہے نقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کو تقویت ملتی جا رہی ہے اور دو بطل جلیل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں عظیم شخصیتین نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا ان لوگوں کے پیروں تلے اور جو ہے زمین لرزنے لگی۔ لہذا ان لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، مشرکین مکہ نے، کہ ہمیں اب اس پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ عمر بھی مسلمان ہو چکے ہیں، حمزہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ لوگ جوق در جوق مسلمان، فٹافٹ جو ہے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور عتبہ کے ساتھ بیٹھا اور عتبہ سے کہا کہ آپ سمجھدار ہے ابو الولید، آپ ہوشیار ہے، آپ جا کر کے محمد سے بات کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عتبہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے حالات کیا ہے، کس طرح سے ہم لوگ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم ہو کہ تم نے ایک نیا دین لایا ہے، تم ہماری عقلوں کو احمق کہتے ہو، تم ہمارے معبودوں کو باطل قرار دیتے ہو، اور تم ہم پر اس طرح سے عیب جوئی اور نکتہ چینی کرتے ہو۔ لہذا میں کچھ باتیں تم پر پیش کروں گا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تم غور سے سننا، اور امید ہے کہ اس میں سے کوئی بات تم قبول کر لو۔ تو عتبہ اپنی بات شروع کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہو کہ جو دعوت تم لے کر کے آئے ہو نا بھتیجے، اگر اس کے ذریعے سے تم مال کمانا چاہتے ہو، اگر اس کے ذریعے سے تمہارا مقصد مال ہے، تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، اتنا مال دے دیں گے کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے،
کیسے پیشکش کی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب سختی کی، سختی سے بات نہیں بنی، اللہ کے نبی کو تکلیف دی، اس سے بات نہیں بنی، طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے، اس سے جب بات نہیں بنی تو اب پیشکش سے بات چلا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم اتنی دولت آپ کو دے دیں گے، اتنی دولت دے دیں گے کہ آپ ہم تمام میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں اور آپ کو ایک عظیم مرتبہ و مقام دے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں. کیا کہا کہ اگر آپ عزت اور مرتبہ چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ہم تمام کا سردار ہم آپ کو جو ہے مان لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بغیر اجازت کے کوئی فیصلہ ہم لوگ نہیں کریں گے. اسی طرح اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ پر جو جن یا بھوت، جیسے جبرائیل کو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن یا بھوت اگر آپ پر آتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنا علاج کرواؤ تو ہم آپ کا علاج کروائیں گے، اور اس میں ہم بے دھڑک مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنا مال ہمارا خرچ ہوگا ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، عتبہ کہہ رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بھوت کا سایہ ہو جاتا ہے اور اس کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا اگر یہ بھی بات ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے، اور پھر جب اس کی باتیں ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں ابو الولید کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا میں شروع کروں؟ پھر اللہ کے نبی وہ کہتا ہے ہاں آپ سنائیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورۃ الفصلت آیت نمبر 1 سے 5 کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی. حامیم کتاب تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ جو ہے رحمان الرحیم کی جانب سے جو ہے اتاری ہوئی ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بالکل واضح ہے، یعنی جس کی آیتیں بالکل واضح تفصیل بیان کر دی گئی ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. آگے فرمایا بشیرا و نذیرا، خبر دینے والے اور ڈرانے والا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر بھی ان کی اکثریت منہ پھیرنے والی ہے اور وہ سنتے نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 5 میں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہ یہ ان لوگوں نے جواب دیا، ان لوگوں نے کہا کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے کان جو ہے گویا اس کے لیے بہرے ہو گئے ہیں. ہاں ہمارے کانوں میں جو ہے ہمارے کان سننے سے عاجز ہے، اور ہم تجھے اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، یقیناً کام کرنے والے ہیں، لہذا تو اپنا کام کیے جا، یقیناً ہم بھی کام کرنے والے ہیں. یہ آیتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ پر کی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور عقبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے ٹیک کر کے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا. جیسے جیسے آپ تلاوت کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا. جب یہ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے واپس سے مشرکین مکہ کے پاس گیا، اور مشرکین مکہ نے جب عتبہ کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ جو چہرہ لے کر کے گیا تھا نا وہ چہرہ واپس لے کر کے نہیں آ رہا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ عتبہ کیا معاملہ ہوا؟ تو عتبہ نے کہا کہ دیکھو میری بات مانو، ابھی میں جو کلام سن کر کے آ رہا ہوں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ واللہ نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے جس سے ایک بہت بڑی بات رونما ہونے والی ہے. میری بات مانو. مشرکین سے کہتا ہے عتبہ کہ میری بات مانو اور اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دو. اگر یہ صحیح رہا تو عرب، اگر یہ صحیح نہیں رہا تو عرب اس کو قتل کر ڈالیں گے اور تمہارا کام کوئی اور انجام دے دے گا. لیکن اگر یہ صحیح ہے تو یہ تمہارے اوپر بادشاہ بن جائے گا، یہ تمہارا بادشاہ ہوگا، تمہاری عزت اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، لہذا تم خاموش رہو، اس کے خلاف کوئی کاروائی تم لوگ نہ کرو. جب ان لوگوں نے عتبہ کی ان باتوں کو سنا نا تو ان لوگوں نے کہا عتبہ محمد کی باتوں کا جادو تجھ پر بھی ہو گیا ہے، تجھ پر بھی محمد کی باتوں کا جادو ہو گیا ہے. عتبہ نے کہا کہ میں نے اپنی بات رکھ دی، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہوتا ہے وہ تم لوگ کرو. لہذا ان لوگوں کی ساری کوششیں بیکار ہو رہی تھی، یہ لوگ کتنی طرح سے کوششیں کر رہے تھے لیکن ناکامیاب ہو رہے تھے. لہذا ان لوگوں نے اب ایک بڑے معاملے کا ارادہ کیا. وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا ان لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا، مکمل بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا. لہذا یہ لوگ تمام مشرکین جو ہے
जमा हुए और बनो हाशिम और वादी महसब में ये लोग जमा हुए और बनो हाशिम और इसी तरह से बनो मुत्तलिब के ताल्लुक से इन लोगों ने ये बात की कि इन लोगों से हम लोग मुकम्मल बायकाट कर लेंगे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मुकम्मल बायकाट कर लेंगे। ना तो इनसे कोई शादी ब्याह करेगा, ना तो कोई इनसे किसी भी चीज़ के ताल्लुक से खरीदो फरोख्त, किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करेगा, ना कोई सामान इन्हें बेचेगा, ना कोई इनसे सामान खरीदेगा, और जो है ना ही इनके साथ किसी भी किस्म की सुलह व सफाई की जाएगी, सुलह भी इनके साथ किसी भी किस्म की नहीं की जाएगी। लिहाजा इन लोगों ने ये इरादा किया और ये आज़म किया और ये पुख्ता इरादा किया और इस बायकाट नामे को, इस सहीफे को लिखा गया, एग्रीमेंट लिखा गया, बायकाट का बाकायदा एग्रीमेंट लिखा गया। और अहले इल्म ने लिखा है, इमाम इब्न क़य्यिम वगैरह ने, कि इसके लिखने वाला कौन था। बाद लोगों ने कहा कि मंसूर बिन इकरामा था जिसने ये बायकाट लिखा था, बाद अहले इल्म ने कहा कि नहीं, नज़र बिन हारिस था। लेकिन अल्लामा इब्न क़य्यिम वगैरह ने ये बात लिखी है कि सही बात ये है कि इसके लिखने वाला बग़ीज़ बिन आमिर था, बग़ीज़ बिन आमिर बिन हाशिम था जिसने ये लिखा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए बद्दुआ की थी और उसके हाथ शल हो गए थे। लिहाजा ये बायकाट का एग्रीमेंट लिखा गया और काबतुल्लाह पर लटका दिया गया। अब शीबे अबी तालिब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका खानदान जो है सिमट गया। लोग आपसे गल्ला नहीं बेचते थे, आपको गल्ला बेचते नहीं थे, आपको खाने के लिए, आप लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल पा रहा था, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। हाँ, जैसे ही अरब में कोई काफिला आता खाना लेकर के, सारे के सारे मुशरिकीन उस पर टूट पड़ते, पूरा का पूरा माल खरीद लेते ताकि मुसलमानों को खरीदने का मौका ही ना मिल पाए, अल्लाह के नबी और आपके खानदान को खरीदने का मौका ही नहीं मिल पाए। अलबत्ता कुछ लोग जो आपके करीबी रिश्तेदार थे, चूंकि अरब का मामला कैसा था, चाहे कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो रिश्तेदारी होती थी ना, जो कराबतदारी होती थी ना, वो सबसे बढ़ करके उनके लिए होती थी। लिहाजा सहाबा इकराम, वो मुसलमान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हालांकि उसमें मुसलमान और तमाम लोग थे, अल्लाह के नबी का पूरा खानदान था, हाँ, बनो हाशिम था, बनो मुत्तलिब थे, सब लोग थे। अल्लाह के नबी के चचा खुद जो मुसलमान नहीं थे वो भी में जो है गिरफ्तार थे, यानी मुसलमान और वो लोग जो गैर मुस्लिम थे लेकिन अल्लाह के नबी के साथ थे, वो तमाम के तमाम इसमें जो है महसूर हो गए थे शिबे अबी तालिब में। और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना इतनी हालात ख़राब थे कि उनको खाने के लिए खाना नहीं था। हाँ, चमड़ा जो है भिगो करके चूसना पड़ता था सहाबा इकराम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीगर लोगों को। बच्चे बिलखते थे भूख से, प्यास से, और जो लोग लेकर आते थे बस वही खाना मिल जाया करता था। लिहाजा जब ये मामला चलते रहे, तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर गया, तो उसके बाद जो है लेकिन जहाँ देखिए कैसा है ना, अरब का मामला चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रिश्तेदारी उसमें सबसे बड़ी थी, जहां बहुत सारे लोग इस बायकाट नामे से राजी थे, इस एग्रीमेंट से राजी थे, वहीं बहुत सारे लोग नाराज भी थे। और इन्हीं लोगों में से एक नाम था हिशाम बिन आम्र। हिशाम बिन आम्र ये हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीबी रिश्तेदार थे। लिहाजा ये इससे बिल्कुल नाखुश थे, ये बिल्कुल नाखुश थे बायकाट से, बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि कैसे इस बायकाट को खत्म किया जाए। लिहाजा उन्होंने इरादा किया और ज़ुहैर के पास वो गए, ज़ुहैर के पास वो गए और कहा कि ज़ुहैर बिन आदी से कि देखो क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम यहाँ पर रह करके अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो, सारी ज़रूरियात की चीज़ें तुम्हें मुहैया हो, और वहाँ तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बहन जो है वहाँ पर एक एक दाने को तरस रहे, क्या ये तुम्हारे लिए सही लगता है, तुम्हें बर्दाश्त है? उसने कहा नहीं, ज़ुहैर ने कहा नहीं। तो फिर कहा कैसे हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, चलो हम सहीफा चाक करेंगे। फिर उसने कहा कि हम अकेले दोनों क्या कर सकते हैं, किसी तीसरे को ढूंढते हैं। लिहाजा वो लोग गए जो है ज़ुहैर बिन अबी उमैया और हिशाम बिन आम्र गए मुतइम बिन आदी के पास, और इसी तरह की बातें मुतइम बिन आदी से भी कही। मुतइम बिन आदी ने कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, हम दोनों क्या कर सकते हैं? तो हिशाम बिन आम्र ने कहा कि नहीं, हम दोनों नहीं है, हमारे साथ ज़ुहैर बिन अबी उमैया भी है। तो कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, फिर चलो चौथे को तलाश करते हैं। लिहाजा वो लोग गए अबुल बुख्तरी बिन हिशाम के पास। अबुल बुख्तरी बिन हिशाम के पास जब वो लोग गए तो अबुल बुख्तरी बिन हिशाम से भी जो है हिशाम बिन आम्र ने यही बात कही। फिर उसने भी कहा कि हम लोग 2 लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम 2 नहीं, और मजीद 2 हमारे साथ है। लिहाजा उसने बताया कि ज़ुहैर बिन अबी उमैया और मुतइम बिन आदी भी हमारे साथ है। लिहाजा अब ये 4 हो गए। तो कहा कि चलो 5वें की तलाश करते हैं। फिर जो है हिशाम बिन आम्र जो है ज़मा बिन असवद के पास गए और उनसे भी इसी तरह की बातें कही। वो भी तैयार हो गए बायकाट को चाक करने के लिए, बायकाट नामे को जो है चाक करने के लिए।
और बायकाट नामे को खत्म करने के लिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि फिर हम दोनों क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि नहीं, हम टोटल 5 हो गए, हिशाम बिन अम्र, ज़ुहैर बिन अबी उमैया, मुतइम बिन अदी, अबुल बख्तरी बिन हिशाम और ज़मा बिन असवद। ये 5 लोग, ज़मा बिन असवद, ये 5 लोग हो गए और पांचों ने इरादा किया, बैठ करके मशवरा किया कि कल हम काबतुल्लाह जाएंगे और वहां जाकर के इस पर बात करेंगे। लिहाजा वो लोग दूसरे दिन सुबह तैयार होकर के हिशाम बिन ज़ुहैर बिन अबी उमैया जो है अच्छा लिबास वगैरह पहन करके ये मक्का पहुंचते हैं और वहां पर खड़े होकर के ऐलान करते हैं कि देखो तुम लोग इस तरह से अच्छे अच्छे खाने खाओ, तुम लोग अच्छा अच्छा रहो, और इस तरह से हमारे भाई जो है तरसे माल के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारी चीजों के लिए तरसे। लिहाजा ये नहीं हो सकता, हमें चाहिए कि हम इस मुआहदे को खत्म करें। तो इनकी ताईद में जो है हिशाम जो है खड़े होते हैं, हिशाम बिन आमर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बात ज़ुहैर बिल्कुल सही कह रहा है। जब हिशाम बिन आमर खड़े होते हैं तो एक तरफ से मुतइम बिन अदी, ये सब अलग अलग जगह पर बैठे होते हैं, मतलब प्लान करके गए होते हैं ना पूरा। मुतइम बिन अदी एक तरफ से खड़े होते हैं, कहते हैं कि हाँ ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर अबुल बख्तरी बिन हिशाम कहते हैं कि हाँ इनकी बात बिल्कुल सही है। ज़मा बिन असवद भी कहते हैं कि हाँ मैं भी इनकी तायद करता हूँ। जब अबू जहल ये सारी चीजें देख रहा होता है ना, वो भी बहुत होशियार था, वो कहता है कि नहीं ये मामला यहां तय नहीं हुआ है, ये बात यहां नहीं, ये कहीं और तय हो चुकी है, यानी ये इन लोगों की प्लानिंग है और ये लोग प्लानिंग के तहत ये सब काम आकर के कर रहे हैं। जब ये मामला वहां पर हो रहा था ना काबतुल्लाह में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब एक कोने में बैठे ये सारी चीजें देख रहे थे। अबू तालिब वहां क्यों आए थे काबतुल्लाह के पास, तो उसका मकसद ये था ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के जरिए से ये बात बताई थी कि वो जो अहदनामा लिखा गया है, वो जो एग्रीमेंट लिखा गया है ना इसका बायकाट का, तो उस एग्रीमेंट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जहां जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है वो छोड़ करके बाकी सारे एग्रीमेंट को कीड़े ने, दीमक ने खा लिया है। यह बात रिवायतों में आया है कि अल्लाह का नाम सिर्फ खा लिया, बाकी सब छोड़ दिया है, या बाकी सब खा गया। ज्यादा सही बात यही है कि बाकी सब खा गया है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है और बाकी पूरा का पूरा जो है ये एग्रीमेंट उसने जो है दीमक ने खा लिया है। तो अबू तालिब सब बैठ करके सुन रहे थे। अबू तालिब उतने में खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो मैं यहां आया था तुम लोगों को ये बात बताने के लिए कि मेरे भतीजे ने इस तरह की बात कही है कि अल्लाह का नाम छोड़ करके बाकी पूरे एग्रीमेंट को जो है दीमक ने खा लिया है। लिहाजा अगर ये बात सच है तो तुम लोग ये जो एग्रीमेंट है ये खत्म कर दोगे, ये बायकाट खत्म कर दोगे, और अगर ये बात झूठ निकली मेरे भतीजे की तो मैं उसको तुम लोगों के हवाले कर दूंगा, फिर तुम जो चाहे करो। जब ये बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम इस पर राजी है, ये बात बिल्कुल सही है, और फिर वो लोग चढ़ते हैं बायकाट नामा निकालने के लिए, एग्रीमेंट निकालने के लिए। तो क्या देखते हैं कि एग्रीमेंट से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बाकी है और बाकी का सारा मटेरियल, सारा का सारा मैटर जो है जो है दीमक ने खा लिया है। लिहाजा यहां पर बायकाट नामा चाक किया जाता है, इसको फाड़ दिया जाता है, यहां पर बायकाट खत्म होता है और जिन मुश्किलात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले घिरे हुए थे उन मुश्किलात से वो लोग बाहर निकल आते हैं और 3 साल की मुद्दत के बाद तकरीबन ये जो है बायकाट खत्म होता है और सहीफा चाक किया जाता है। इसके बाद मामला फिर नहीं थमता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दोबारा शुरू होती है। अल्लाह के नबी मतलब दावत जारी ही रहती है, तकरीबन उस वक्त भी जारी ही थी दावत, उसके बाद भी जारी रहती है। लिहाजा कुरैश का एक वफ्द, आखिरी वफ्द जो अबू तालिब के पास आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से एक अलग मुआहिदा लेकर के आता है, एक अलग एग्रीमेंट लेकर के आता है। पता है वो एग्रीमेंट आपको क्या था कि वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास आते हैं और कहते हैं कि ए अबू तालिब, आपका मकाम और मर्तबा तो आप हमारे दरमियान में जानते हैं और आपको से हमने बात की, हम आपसे कुछ मजीद बातें करना चाहते हैं। और कितने लोग आए पता है, अरब के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग जो है आपके चचा के पास आते हैं, जिसमें उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हिशाम और इसी तरह उमैया बिन खल्फ, अबू सुफियान इब्न हर्ब और इस तरह से दीगर अशराफ कौम, कितने लोग, टोटल 50 लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चचा के पास आते हैं और ये बात रखते हैं कि देखो तुम्हारा भतीजा इस तरह के काम कर रहा है, ये तुम जानते हो, तुमने उससे अब तक अपना हाथ नहीं खींचा है, तुमने उसको अब तक नहीं रोका है और हमने भी कोई ऐसी जोर जबरदस्ती इस तरह की नहीं की है। सारी बातें वो लोग कहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं ना कि देखो अब एक नया मामला हम आप लोगों के पास लाए हैं, आप अपने भतीजे को कहिए कि वो हमसे दूर रहे, हम उससे दूर रहेंगे, वो अपने दीन पर अमल करें, हम अपने दीन पर अमल करेंगे, हम उसको छेड़ेंगे नहीं, वो हमको ना छेड़े। इस तरह से वो लोग एक नया अहद व पैमान लेकर के अल्लाह के नबी के
چچا کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور جو ہے اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی ہے کہ آپ ان کو نہ چھیڑیں, وہ آپ کو نہ چھیڑیں, آپ اپنے دین پر عمل کریں, وہ لوگ اپنے دین پر عمل کریں گے, آپ کسی کو ان کے تعلق سے بہکائیں گے نہیں. یہ ساری باتیں ابو طالب جو اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم اس بات کو سن لو اور اس بات پر عمل کر لو تو تم لوگ عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجب تمہارے ماتحت ہو جائیں گے. عجم یعنی عرب کے علاوہ جو لوگ ہیں. تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی بات, صرف ایک بات ماننے سے اتنی بڑی بات ہو جائے گی. تو ابو جہل کہتا ہے کہ تم بولو, ہم تمہاری ایسی 10 باتیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے بادشاہت عطا کرے گا, تمہیں جو ہے اللہ رب العالمین ملکیت عطا کرے گا. لہذا جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنتے تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہماری بات سننے والا, محمد ہماری بات نہیں سننے والا. چلو سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے نکلو, یہ اپنی بات نہیں چھوڑنے والا اور ہماری بات یہ سننے والا نہیں ہے. لہذا وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹے رہو. سوچو یہ لوگ کتنے بدبخت رہے ہوں گے نا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود, پہلے سے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ وہ صحیفہ جو ہے دیمک نے کھا لیا ہے, اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی علامات اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور پھر جب یہ وفد واپس چلا جاتا اور کہتا ہے کہ ہم اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے, تم اپنے دین پر ڈٹے رہو, دیکھیں گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہاں تک کہ کوئی فیصلہ ہو جائے. اب اس کے بعد آتا ہے غم کا سال. وہ سایہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمبی مدت تک باقی رہا, تقریباً 40 سال آپ کی حفاظت کرتا رہا, ہر آندھی ہو, طوفان ہو, دشمنوں کا سیلاب ہو, اس سے آپ کی حفاظت کرتا رہا. اب وہ سایہ اٹھنے والا تھا, اب وہ سایہ آپ سے ختم ہونے والا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا ابو طالب کی وفات کا وقت تھا. ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا. ہاں 10 نبوی کا واقعہ ہے کہ شیبہ ابی طالب کے بعد, شیبہ ابی طالب میں محاصرے کے بعد جو ہے ابو طالب بہت کمزور ہو گئے تھے, بہت بولے تو بہت کمزور ہو گئے تھے, چونکہ عمر کا بھی تقاضا تھا اور وہاں پر رہ کر کے تکلیفیں اٹھا کر کے, پریشانیاں اٹھا کر کے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے. 6 ماہ بعد شیبہ ابی طالب میں محصوری کے جو ہے 6 ماہ بعد جو ہے بالآخر ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو طالب کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, مسیب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی چچا کی وفات کا وقت قریب تھا اور آپ اپنے چچا سے کہہ رہے تھے یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ, اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. یہ وہ کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے پاس اس کے ذریعے سے آپ کے لیے دلیل پکڑوں گا. لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جو برے دوست تھے وہ وہاں پر موجود تھے. ابو جہل بھی موجود تھا اور جو ہے عبداللہ بن امیہ بھی وہاں پر موجود تھا. لہذا ان لوگوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب, کیا اے ابو طالب تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ اللہ کے نبی کے چچا نے کہا کہ نہیں, میں عبد المطلب کے دین پر باقی رہوں گا. اور اسی پر آپ کی وفات ہو جاتی ہے ابو طالب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ابو طالب آخر وقت تک ایمان قبول نہ کر پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کے لیے منع نہ کر دیا جاؤ. اس پر اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 کا نزول کرتا ہے. 114 آیت نمبر سورۃ التوبہ آیت ہے وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدها ایہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من ان ابراہیم لأواہ حلیم, کہ ابراہیم بھی اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت مانگتے رہے جب ان کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ ان کے والد جو ہے مشرکین میں سے ہے, لہذا انہوں نے برات کا اعلان کر دیا. اور اسی طرح ایک اور آیت کا نزول ہوا جو سورۃ القصص آیت نمبر 56 ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ آپ جسے ہدایت دینا چاہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ رب العالمین چاہے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے استغفار سے, آپ کی معافی طلب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں. ابھی ابو طالب کی وفات ہوئی ہی ہوتی ہے کہ تقریباً 2 ماہ بعد ایک اور بڑا صدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے. وہ بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشفقانہ رویہ رکھتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی, ہر طوفان ہر آندھی میں آپ کا ساتھ دیتی تھی, ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تھی, آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ بیوی
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت آتا ہے۔ سوچئے ابھی ابھی چچا کی وفات ہوئی ہے، وہ چچا جس نے اتنی خدمت کی، اتنا ڈھال بن کر کے کھڑے رہے، ان کی وفات کے 2 مہینے بعد ایک اور صدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتا ہے، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ ہوتا ہے۔ اور سن 10 نبوی میں ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے 10 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال عام الحزن کہا جاتا ہے، کہ آپ اسی سال آپ کے چچا کی بھی وفات ہوئی، اور اسی سال آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ آپ پتہ کتنی فضیلت والی خاتون تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جو صحیح بخاری کی ہے 3820، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، اتا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی دیکھو خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہے، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں یا سالن ہے، یا فرمایا کہ کھانا ہے، یا فرمایا کہ اس میں کوئی پینے کی چیز ہے، کوئی مشروب ہے، ہاں لہذا جب وہ آپ کے پاس آئے تو کیا کہا، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو ان سے سلام کہنا کہ ان کے رب نے ان سے سلام کہا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ان کو سلام کیا ہے، اور پھر ان سے کہنا کہ جبرائیل نے بھی آپ کو جو ہے سلام کیا ہے، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلَا لَا صَخَبٍ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، اور انہیں ایک خوشخبری دے دینا، کس چیز کی خوشخبری دے دینا، ایسے موتیوں کے ایک محل کی انہیں بشارت دے دینا جس میں نہ تو شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف و تھکن ہوگی، ایسے جو ہے محل کی ان کو خوشخبری دے دینا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے ان کی زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا، حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا، اور جتنی اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، یہ بھی شرف اور فضیلت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پھر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا، نکاح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں شوال 10 نبوت کو۔ شوال 10 نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ابتدا اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ اپنے شوہر سکران کے ساتھ، سکران بن عمرو کے ساتھ انہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کی تھی۔ ہجرت حبشہ جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو حضرت سودا اپنے شوہر جو ہے سکران بن عمرو کے ساتھ تھی، اور پھر جب وہ واپس مکہ آئے تو ان کا انتقال ہو گیا ان کے شوہر کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو پیغام نکاح بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عدت یعنی عدت مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو پیغام نکاح بھیجا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح انہوں نے قبول کیا، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی۔ اور پھر حضرت سودا یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے کچھ وقت بعد اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ اب یہ ایک تیسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بیرون مکہ، مکہ سے باہر دعوت اسلام، اب تک تو دعوت اسلام مکہ کے اندر گری ہوئی تھی نا، اب مکہ سے باہر نکلتی ہے یہ دعوت، اور مکہ سے نکل کر کے یہ دعوت پہنچتی ہے سیدھا طائف، اور وہ واقعہ جو مشہور واقعہ ہے طائف کا وہ رونما ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال 10 نبوت کو جو ہے پیدل، جو مکہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ہے طائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نکلتے ہیں، اور راستے میں جہاں کہیں بھی جو قبیلہ ملتا، جو قافلہ ملتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے، ان کو اسلام سمجھاتے، ان کو اسلام کی باتیں بتاتے۔ لہذا یہ ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، وہاں پر 3 بھائی جو سردار تھے، سگے بھائی تھے، عبد یالیل اور مسعود اور حبیب، ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے سامنے اپنی دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ ان تینوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم की दावत का रद्द किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार किया. आप 10 दिन ताइफ में रहे, आपने तमाम लोगों को दावत दी, लेकिन इन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, औबाशों और बदमाशों को आपके पीछे फेंक दिया, छोड़ दिया. हत्ता कि हालात यहाँ तक खराब हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में चल रहे थे, आजू बाजू औबाश और बदमाश जो लोग थे ना, वो आजू बाजू खड़े थे, अल्लाह के नबी को बुरा भला कहते थे, आपको पत्थर मारते थे. ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके साथ थे, वो आपको हर मुमकिन कोशिश करके बचाने की कोशिश करते, सारे जख्मों को अपने ऊपर ले लेते, सारे पत्थर खुद खाने की कोशिश करते. उसके बावजूद अल्लाह के नबी को इतना जख्म लगता कि आपके पैर से जो है आपकी एड़ियों से इतना खून जारी होता कि आपकी जूतियों में खून जमा हो जाता. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ और परेशानियों को बर्दाश्त करने के बाद फिर वहां से ताइफ से निकलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला तो मेरी मदद फरमा इन लोगों के मुकाबले में. तो वो मशहूर हदीस जो हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 2 फरिश्ते जो पहाड़ों के फरिश्ते मेरे साथ हैं, आप हुक्म दीजिए इन लोगों को जो है दोनों पहाड़ों के दरमियान में हम कुचल दे और मसल दे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं, बल्कि आप फरमाते हैं बल अर्जु अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु ला युशरिकु बिही शैआ, कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी औलाद से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो है अल्लाह की इबादत करेगी, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेगी. ये रिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 3231, सही बुखारी हदीस नंबर 3231 की है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ इतनी परेशानी उठाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशफिकाना रवैया देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है अखलाक व किरदार देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इन 2 पहाड़ों के दरमियान में इनको दबाना नहीं, ये ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ, इनकी औलाद हो सकता है ईमान ला ले. लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जो है निकल जाते हैं. इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबाइल के पास जो है 10 नबी में मुख्तलिफ कबाइल के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम भेजते हैं और जो है हज का फरीदा हज अदा करने वालों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने दावत दीन पेश करते हैं और जो है दूर दराज के इलाकों में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग पेश करते हैं. और बहुत से कबाइल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआत को भेजते हैं, जैसे बनो बिन आमिर बिन सासा और महारिब बिन खफसा, और इसी तरह से जो है इसी तरह से कबीले गस्सान, इसी तरह से सुलैम, इसी तरह से बनो नदीर और इसी तरह से हारिस बिन काब, कई कबाइल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम भेजते हैं, उन लोगों तक दावत को पहुंचाते हैं. उनमें से कुछ जो है कबूल करते हैं, कुछ कबूल नहीं करते हैं. ये तकरीबन अहले इल्म ने कहा है कि ये सारी की सारी 10 साल की मुद्दत का मामला है. ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने उसी साल सिर्फ भेजा, बल्कि अहले इल्म ने कहा कि 10 साल की मुद्दत का वाक़या है. बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबाइल को और मुख्तलिफ लोगों को दावत इस्लाम पेश करते हैं. चूंकि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना असल में दावत के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए एक मरकज ढूंढ रहे होते हैं कि कोई एक ऐसा मरकज मिल जाए जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएं और वहां से दावत और तबलीग का काम करें, वहां से लोगों को दावत दीन दें, वहां से लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं. लिहाजा अल्लाह के नबी दावत के साथ साथ खुद अपने लिए एक मरकज तलाश कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसे सादतमंद गिरोह को भेजा जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की दावत को कबूल किया. वो सादतमंद गिरोह कौन था? वो मदीना के 6 अफराद थे, 6 लोग थे जो अपनी अपनी कौम में अब जो है बड़े नामवर थे. लिहाजा उन 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया. तो ये 6 लोगों के इस्लाम कबूल करने का वाक़या इस तरह से होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम हज में चूंकि कबाइल को दावत देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे होते हैं. हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं और वो जो है कबीले बनो हुज़ैल और इसी तरह से कबीले बनो शैबान बिन सालबा वगैरह के डेरों से गुजरते हुए इस्लाम की दावत देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे होते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गिरोह को देखते हैं जहां पर 6 लोग बैठे होते हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं, उन लोगों से पूछते हैं आप लोग कौन हैं? तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग कबीले खजरत से ताल्लुक़ रखते हैं और उन लोगों के नाम जो कबीले खजरत से ताल्लुक़ रखते हैं 6 लोग, उनके नाम ये थे असअद बिन ज़ुरारा, औफ बिन हारिस बिन रिफ़ा, इसी तरह से राफ़े बिन मालिक बिन अजलान और इसी तरह से कुतबा बिन आमिर, इसी तरह से उक़बा बिन आमिर नाबी और इसी तरह से हारिस बिन अब्दुल्लाह. ये 6 लोग थे जो मदीना से तशरीफ़ लाए थे. और ये चूंकि जैसे ही उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया ना कि हम लोग कबीले खजरत से हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो यहूद के हलीफ है, क्योंकि मदीना में यहूद रहा करते थे और यहूद
चूंकि ये लोग यहूद के हलीफ थे, यानी यहूद के साथ मिलजुल करके रहते थे, यहूद के साथ इनका मुआहदा था, ये एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, तो यहूद से इन लोगों ने सुन रखा था कि एक नबी आने वाला है जो है इसका इंतजार करो, और ये लोग डराते थे उन लोगों को, यानी यहूद इन लोगों को डराते थे कि नबी आएगा, हमारा नबी आएगा तो हम तुम्हारा साथ क़िताल करेंगे, हम उसके साथ मिलकर के तुम्हें कत्ल करेंगे, और तरह तरह की चीजें उनसे कहते थे और उनको डराते थे। लिहाजा वो लोग ये जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 6 लोगों पर, जब अल्लाह के नबी उनसे पूछते हैं क्या तुम यहूद के खलीफा हो, वो कहते हैं हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दावत इस्लाम पेश कर देते, और जैसे ही दावत इस्लाम अल्लाह के नबी उन पर पेश करते, वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो वही है जिसके ताल्लुक से यहूद हमें कहा करते थे, यहूद हमें डराया करते थे, लिहाजा हम यहूद से सबकत ले जाएंगे इस मामले में। लिहाजा वो लोग फौरन उसी वक्त इस्लाम कबूल करते हैं, और उनका इस्लाम कबूल करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तक़वियत के लिए पहला कदम था, यानी अल्लाह के नबी का मक्का से मदीना हिजरत करने का ये पहला कदम था। लिहाजा वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो है दावत इस्लाम पेश करते हैं, वो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, वो लोग वापस मदीना जाते हैं, वहां जाकर के वो दावत पेश करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन इस्लाम की, हत्ता कि उनकी दावत की बुनियाद पर मामला ये होता है ना कि मक्का में कोई अंसारी घर नहीं बचता जो मुसलमान ना हुआ हो, तमाम के तमाम अंसारी मुसलमान हो जाते हैं, यानी वो लोग यहूद से बकत ले जाने में इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लिहाजा सब के सब मदीना में तकरीबन जो है मुसलमान हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अभी मुसलमान नहीं होते हैं, अरब ही में के, यहूद नहीं बल्कि अरब के मुशरिकीन में से कुछ होते हैं जो मुसलमान नहीं हुए, तो लेकिन अक्सर लोग जो है मुसलमान हो जाते हैं, और जो है अंसार का कोई घर नहीं बचता, यहाँ तक कि वो सब के सब जो है मुसलमान हो जाते हैं। और फिर इसी दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का दूसरा वाक़या होता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, और इसी साल शव्वाल 11 नबुव्वत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से होता है, जिस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल की उम्र की होती है, 9 साल की उम्र में जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रुखसती होती है। और चूंकि आप जैसे कि सुन रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तो आप देख रहे होंगे बीच बीच में कि मुशरिकीन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे ही मुतालबे करते थे जैसे कि पहले की उम्मत उनके अंबिया किराम से किया करती थी कि आप हमें ये मुअज्जिज़ा करके दिखा दे, ये मुअज्जिज़ा करके दिखा दे। बीच बीच में कई मरतबा मुशरिकीन ने ये बात भी कही थी कि जब अबू तालिब के पास आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोकने के लिए, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी उन्होंने कही थी कि अल्लाह से कहो कि कोई फरिश्ता उतार दे, कोई मुअज्जिज़ा नाजिल कर दे। लिहाजा एक मुअज्जिज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दिखाता है, और वो चांद के 2 टुकड़े होना, वो चांद जो रोशनी देता है, वो चांद जो इस दुनिया को मुनव्वर किए होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चांद के 2 टुकड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कर देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं क़ाल इन शक़्क़ल क़मरु अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक़्क़तैन, के हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद फट करके 2 टुकड़ों में बट गया था, 2 टुकड़े उसके हो गए थे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशहदू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों इस पर गवाह रहना, यानी 2 चांद नजर आ रहे थे, अलग अलग टुकड़े, चांद के 2 टुकड़े नजर आ रहे थे सहाबा इकराम को। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3636, हदीस नंबर 3636। इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस जो हदीस नंबर 4864 है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ही है, फरमाते हैं इन शक़्क़ल क़मरु अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़तैन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद के 2 टुकड़े हो गए और उसके 2 हिस्से हो गए। फ़िरक़तन फ़ौक़ल जबल, एक हिस्सा जो है चांद का जो है पहाड़ के ऊपर था, वह फिर क़तन दूनहु, और दूसरा उसके अलावा था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशहदू, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस पर गवाह रहना, यानी चांद के 2 टुकड़े हो गए थे और एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर नजर आ रहा था और एक टुकड़ा उसके जो है पीछे दिख रहा था, हाँ उसके पीछे चला गया था दूसरा हिस्सा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि तुम गवाह रहो। और ये तारीख में भी आप देखें, हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे बादशाहों ने, यानी दूसरे देशों के, चूंकि चांद जब दिख रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि मक्का में ही चांद दिख रहा है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे देश है जिसमें जिस वक्त चांद मक्का में दिख रहा होता है उसके अलावा और भी देशों में चांद नजर आ रहा होता है। तो आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बादशाह ऐसे थे जिन लोगों ने देखा दूसरे देशों के चांद 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, और उन लोगों ने गवाही भी दी कि हमारे दौर में एक मर्तबा जरूर ऐसा हुआ है कि हमने चांद को 2 टुकड़ों में बटा हुआ देखा, और बाकायदा अलग अलग देखा, एक पहाड़ के ऊपर और एक उससे पीछे। लिहाजा
یہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین تو مشرکین ہیں، وہ کہاں اسلام قبول کرنے والے تھے؟ جن کی سعادت میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت نہیں لکھی تھی، جن کی قسمت میں ان کو کہاں دولت ملنے والی تھی اسلام کی، لہذا وہ لوگ اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غموں کی وجہ سے، مسلسل تکلیفوں کی وجہ سے، مسلسل پریشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہونے کی وجہ سے، آپ کے چچا کی، آپ کے بیوی کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے اسرا اور معراج کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا، اور جو ہے بعثت نبوی کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں اعتبار سے معراج کروائی گئی۔ سبحان سورہ اسراء کی سب سے پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ رب العالمین نے اسراء کروائی۔ اسراء کہتے ہیں، دیکھیے دونوں کے فرق کو سمجھیے، اسراء اور معراج دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسراء کہتے ہیں مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر، رات کے وقت مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے جو ہے آسمانی دنیا کا سفر یہ معراج کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا براق کے ذریعے سے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سے آپ نے وہاں تک سفر کیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ جو ہے آسمان کی طرف بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پر گئے، ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی، جس کی تفصیل اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی اس کی تفصیل، کہ ہر جو ہے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جو ہے انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے اصلی صورت میں، ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل کو، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ، پہلے تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے جو واقعہ تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ہم پر بھی ان کا ایک احسان ہے، وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے لیے 50 نمازوں کو 5 نمازیں کروا دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ محمد بہت ہے، تمہاری امت اس کو نہیں کر پائے گی، جاؤ اللہ کے پاس جا کر کے کم کرواؤ۔ کم کرواتے کرواتے وہ 5 پر پہنچی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنا بھی نہیں کر پائیں گے، آپ جاؤ دوبارہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، لہذا 5 نمازوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ 50 نمازوں کے برابر۔ لہذا یہ تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 5 نمازوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دیا گیا۔ تو یہ پورا واقعہ جو آپ کو تفصیل پتا ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اگر اسراء اور معراج ہی میں بیان کرنے بیٹھوں نا تو کم از کم 2 سے 3 ایپیسوڈ لگ جائے گی اس کی تفصیلی بیان کرنے کے لیے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ کیا وہاں کا کون سے مناظر آپ نے دیکھے، کن جنتیوں کو دیکھا، کن جہنمیوں کو دیکھا، ہاں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی ان لوگوں سے، یہ ساری تفصیلات کے لیے نا ہمیں کئی ایپیسوڈ چاہیے، لہذا میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ کبھی کوشش کریں گے کہ کوئی موقع آئے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کا ایک تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ کے دل کو تقویت بخشے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا خوشی محسوس ہو، آپ کا غم ہلکا ہو، آپ کے جسم سے، آپ کے دل سے جو ہے جو غم کی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد ایک جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آتے ہیں، مکہ والوں کو خبر دیتے ہیں اسراء اور معراج کی، تو لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے جا کر کے مشرکین کہتے ہیں کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ کوئی ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کر جائے؟ لہذا محمد یہ بات کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا وہ جملہ تاریخی جملہ ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر وہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ جملہ یاد کروائے اور اس سے یہ کہے کہ جب کبھی کوئی ایمان میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرے، ایمان میں ذرہ برابر بھی خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے، فوراً یہ بات کہو کہ اگر اللہ کے نبی نے کہی ہے تو یہ بات سچ ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ بات محمد کہتے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میں اس بات کا عقیدہ رکھوں کہ مکہ سے بیت المقدس تک ایک رات میں انہوں نے سفر کیا، میں تو اس سے بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں کہ ایک آن میں وحی آسمان سے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ لہذا میں جب اتنی بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں کہ ایک آن میں آپ پر آسمان سے وحی آتی ہے تو یہ تو اس پر ایمان لانا تو میرے لیے بہت چھوٹی بات ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی، لہذا وہاں سے آپ کو صدیق کہا جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، اور پھر جو ہے
یہ ساری باتیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا وہ بیعت عقبہ کا معاملہ ہوا، اور چنانچہ وہ لوگ جو 6 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور انصاری کے جو 6 خزرج کے جو انصاری تھے، انصاری صحابہ کرام تھے، اور وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اگلے سال 12 انصاریوں کے ساتھ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی اور مزید وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس میں سے 10 خزرج کے اور 2 جو ہے قبیلہ اوس کے لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے بیعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور عقبہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ پہلی بیعت عقبہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی بنا کر کے بھیجا، اور پھر جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر دعوت کا کام کیا، لہذا دوسرے سال پھر بیعت عقبہ کا موقع آیا، اور نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں تقریباً 70 سے زائد افراد جو ہے فریضہ حج کے لیے مدینہ سے تشریف لائے، اور جس میں 11 آدمی جو ہے قبیلہ اوس سے تھے، اور باقی سب جو ہے قبیلہ خزرج سے تھے، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، چونکہ وہ سب کے سب مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی، اور وہ جو بیعت کے دفعات تھے، یعنی یہ دوسری بیعت عقبہ، پہلی بیعت عقبہ جو 6 لوگ جن کا میں نے بتایا تھا کہ مدینہ کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ لوگ گئے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی وہاں پر، پھر دوسرے سال 12 لوگ آئے، جس میں سے جو ہے 10 خزرج کے اور 2 اوس کے تھے، اور پھر ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور پھر مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھیجا، مصعب بن عمیر وہاں گئے، مدینہ جا کر کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر دوسرے سال 13 نبوت کو وہ لوگ واپس آئے، اور تقریباً 70 آدمی اور 70 سے زائد افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی، اور یہ بیعت کیا تھی، کن دفعات پر بیعت کی گئی، تو ان دفعات کو اہل علم نے نقل کیا ہے، امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بیعت ان باتوں پر کی گئی کہ سستی اور چستی ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، یعنی وہ لوگ جو مدینہ کے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بیعت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سستی ہو چاہے چستی ہو، ہم ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے، تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو، ہم مال خرچ کریں گے آپ کے لیے، اسی طرح سے بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ یہ بھی کیا تھا نا اوس اور خزرج والوں سے کہ جب میں مدینہ آؤں گا، تمہارے پاس آؤں گا، تو تم میری ویسے ہی حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو، یعنی جن چیزوں سے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، میری حفاظت بھی تم لوگ انہی چیزوں سے کرو گے۔ لہذا ان لوگوں نے ان تمام دفعات کو مان لیا، ان تمام باتوں کو ان لوگوں نے مان لیا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہلی اور دوسری بیعت عقبہ کی کچھ مختصر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ جانے لگے واپس مدینہ، تو اللہ کے نبی نے ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے، یعنی ایسے 12 لوگ مقرر کیے کہ جو اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہوں گے، اور جو یہ معاہدے ہوئے ہیں نا، خوشی اور غم میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینا، خوشی اور یعنی تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے نبی کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ جتنی یعنی بیعت ہوئی تھی جتنی باتوں پر، ان تمام بیعت کا خیال رکھنا ان 12 لوگوں کا کام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے والوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایک ایک شخص کو اپنے اپنے خاندان سے منتخب کرو، لہذا 12 لوگوں کو منتخب کیا گیا جن کو 12 نقیب کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے اپنے قبیلے کا ذمہ دار بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، تاکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئیں تو ان لوگوں سے بات کریں گے معاہدے کے تعلق سے، اور معاہدے کی پاسداری کی جواب دہی ان لوگوں کی ہوگی، ان ذمہ دار لوگوں کی ہوگی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر یہ معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اب مکہ میں ایک سازش رچی جاتی ہے، جو تاریخ کی سب سے دردناک سازش اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ان لوگوں کی، مشرکین مکہ کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا ارادہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ، جو کافی بار ہم نے سنا ہوگا، تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مشرکین مکہ جب خطرہ محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑے جو ہے تیزی سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اب نہیں رہے ابو طالب، جن کے خوف سے مکہ والے رکے ہوئے تھے، لہذا ان لوگوں نے ارادہ کیا، ایک جگہ جو ہے تمام کے تمام جمع ہوئے اور ان لوگوں نے جو ہے آپس میں ایک بات کی، اور ان لوگوں کو یہ اصل میں خطرہ یہ تھا نا ان لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ مدینہ کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو ان لوگوں نے پلاننگ کی، مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہو کہیں کہ محمد مدینہ چلے جائے، وہاں جا کر کے اس کو اپنا مرکز بنا لے اور پھر وہاں سے ہم پر حملہ کرے، لہذا ہم پہلے ہی محمد پر حملہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ لہذا ان لوگوں نے جو ہے ایک جگہ جمع ہو کر کے ان لوگوں نے ارادہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش رچی، اور دارالندوہ میں جمع ہو کر کے، دارالندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر ان لوگوں نے جمع ہو کر کے یہ مشورہ کیا کہ اب قتل کیسے کیا جائے، لہذا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو ایک نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرتے ہیں، جو ہے تمام جو خاندان ہے، تمام جو قبیلے ہیں، ہر ایک قبیلے کا ایک نوجوان ہم منتخب کریں گے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ رخ کریں گے اور سب کے سب ایک ساتھ محمد پر اٹیک کریں گے، تو یہ بنی عبد مناف جو ہے یہ سب کے ساتھ لڑ نہیں پائیں گے، اگر ایک قبیلے والے ماریں گے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ان سے لڑے اور ان کو قتل کر دیں، لیکن جب سب کے سب قبیلے شامل ہوں گے، سب کے سب ایک ساتھ حملہ کریں گے تو یہ لوگ جو ہے سب کے ساتھ تو نہیں لڑ پائیں گے نا، لہذا ان لوگوں نے پلاننگ کی اور اپنے پلاننگ کی مطابق ان لوگوں نے عمل کا ارادہ کیا، کہا کہ ہم لوگ اب اس پر عمل درآمد کریں گے، لہذا اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا اعلان آتا ہے، ہجرت کی اجازت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کا پتہ چلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اجازت مل گئی ہے جو ہے ہجرت کی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے گھر پر آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے ابتدائی حصے میں آپ سو جاتے، آرام کرتے اور پھر آخری حصے میں اٹھ کر کے جو ہے نماز وغیرہ آپ پڑھا کرتے تھے، لہذا یہ لوگ انتظار کرنے لگے، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جیسے ہی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کے نبی چونکہ ان لوگوں نے اپنی پلاننگ کی تھی نا، لیکن اللہ رب العالمین کی پلاننگ الگ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ موقع یاد کرو جب کفار و مشرکین تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دے یا قتل کر دے یا تمہیں باہر نکال دے، ہاں وہ لوگ جو ہے داؤ چل رہے تھے، اللہ رب العالمین ان سے بہتر داؤ چلنے والا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 30 ہے، یہ سورہ انفال آیت نمبر 30، لہذا اللہ رب العالمین نے اپنی چال چلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنی امانتیں، جو لوگوں کی امانتیں تھیں مکہ والوں کی، اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی کے باوجود بھی مکہ والوں نے اپنی امانت اللہ کے نبی کے پاس رکھی تھی، کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی امین ہے، آپ نے کچھ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لی اور ان مشرکین جو لوگ مارنے کے لیے بیٹھے ہیں نا گھر کے باہر اللہ کے نبی کے تلواریں لے کر کے، پورے کے پورے سب قبیلے کے ایک ایک فرد نوجوان وہ سب جو ہے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کی نگاہوں کو پکڑ لیا، وہ سب بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ان کے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 9، کہ ہم نے جو ہے ان کے آگے ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے، یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے سے، ایسے وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے سامنے سے نکل گئے، ان کو پتہ نہیں چل پایا، ان کو احساس نہیں ہو پایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، وہ لوگ انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کو پتہ ہے کیسے چلا، ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تلواریں لے کر کے انتظار کرتے بیٹھے ہیں، اللہ کے ان لوگوں سے اس نے آ کر کے پوچھا، اس شخص نے، نامعلوم شخص نے،
کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ارے محمد تو ابھی ابھی گئے ہیں، تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر کے گئے ہیں، تمہارے سامنے سے تو گئے۔ ان لوگوں نے یقین نہیں مانا، ان لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ ہمارے سامنے سے اللہ کے نبی گئے ہیں۔ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقین نہیں کر پائے، وہ انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے، وہ لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی پوچھنے کی کوشش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ نہیں بتایا، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چونکہ مشرکین مکہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے، اور وہاں سے حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی سے نکل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن مدینہ کا جو مشہور راستہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے نہیں گئے، بلکہ دوسرا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور جو ہے کچھ دور جانے کے بعد جبل ثور، غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تقریباً 3 راتیں آپ لوگوں نے وہاں پر گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے جو ہے عبد الرحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے وہاں پر جو ہے کچھ کھانے پینے کا سامان لایا کرتے تھے۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے بیٹے کے جانے کے بعد وہ پیچھے سے بکریاں لے کر آتے تاکہ ان کے پیروں کے نشانات مٹ جائے، اور جو ہے وہ 3 راتیں وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور بکریوں کو وہاں لاتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو جو ہے بکریوں کا دودھ وغیرہ نچوڑ کر کے وہ پلایا کرتے تھے، اور مکہ کے مشرکین کی خبر بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عامر بن فہیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا اور دودھ لے کر کے پہنچا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 راتیں گزر گئی، چونکہ مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر کی تلاش میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، غار ثور میں تھا، کہ میں نے غار کے اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پیر نظر آ گئے، یعنی مشرکین کے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں، مشرکین اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، یعنی ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، جن 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، کیا ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ہمت دی، حوصلہ دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسری 3 راتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مشرکین کی جب تلاش کم ہو گئی اللہ کے نبی اور ابو بکر کی، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے حضرت ابو بکر کی تلاش کو مشرکین نے کم کر دیا، تب ان لوگوں نے مدینہ کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا، اور عبداللہ بن اریقط جو راستہ دکھانے والے تھے، ان کو اجرت کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھانے کے لیے ان کو اجرت پر رکھ لیا تھا۔ حالانکہ یہ ابھی مسلمان نہیں تھے، وہی مشرکین کے دین پر ہی تھے، لیکن ان کی اچھائی کو، ان کے خیر کو، ان کے اندر کے خیر کو عبداللہ بن اریقط کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستہ دکھانے کے لیے منتخب کیا۔ اور پھر عبداللہ بن اریقط کے ساتھ گھاٹیوں، یہ چونکہ گھاٹیوں کے ماہر تھے یہ اور راستوں کو جانتے تھے، لہذا عبداللہ بن اریقط کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ کا سفر لیا، اور سواری پر حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری عبداللہ بن اریقط لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ عامر بن فہیرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ واقعہ ہجرت کے پہلے سال کا واقعہ ہے۔ اور پھر سراقہ بن مالک کا واقعہ پیش آتا ہے۔ سراقہ بن مالک یہ بھی جو ہے لوگوں کا سراغ لگانے میں بہت ماہر تھے، لہذا ان کو پتہ چلتا ہے کہ مشرکین نے انعام رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی خواہش ان کے اندر بھی جاگتی ہے۔ کچھ لوگ ان کو تذکرہ کرتے ہیں سراقہ بن مالک کو کہ فلاں فلاں لوگوں کو دیکھا گیا ہے، تو سراقہ بن مالک سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محمد اور ابو بکر ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، لہذا سراقہ بن مالک اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا نکالو، تیار کرو، لہذا وہ نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پکڑنے کے لیے تاکہ مشرکین سے انعام حاصل کر سکے۔ جب سراقہ بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کے دونوں پیروں کے، چونکہ ارادہ برا تھا نا، تو دونوں پیر، گھوڑے کے دونوں پیر ان کے دھس جاتے ہیں زمین میں۔ پھر سراقہ بن مالک نکالتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر دونوں پیر زمین میں دھس جاتے ہیں۔ سراقہ بن مالک سمجھ جاتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا، یہ یقیناً کوئی عظیم شخصیت ہے، لہذا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو سراقہ بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر اس معاہدے پر ان کو جانے دیتے ہیں کہ وہ ان کا
तस्करा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा वो किसी से नहीं करेंगे। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मदीना की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाते हैं। मकाम क़ुबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं और मदीना में वो लोग जो मुसलमान थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जो है मुलाकात के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए वो लोग मकाम क़ुबा में आ जाते हैं मदीना से निकल करके, और गोया कि पूरा का पूरा मदीना उमड़ जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को जो है खुशामदीद करने के लिए। तकबीरात की आवाज़ें बुलंद होती है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद क़ुबा के मकाम पर मुलाकात करते हैं और 4 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहरते हैं, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, और मस्जिद क़ुबा की बुनियाद वहाँ पर रखी जाती है और ये इसमें नमाज पढ़ी जाती है। और ये इस्लाम की वो सबसे पहली मस्जिद थी जो तक़वा की बुनियाद पर रखी गई थी। हाँ, ये सबसे पहली मस्जिद थी, लिहाजा मस्जिद क़ुबा की तामीर की जाती है, मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी जाती है और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में आमद होता है, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाखिला होता है। और चूँकि नाज़रीन मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, हमारा वक्त मुकम्मल हुआ और हमारे 25 एपिसोड भी मुकम्मल हुए, लेकिन मैं माज़रत के साथ मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको बहुत मुख्तसर कर दूँ, लेकिन सीरत नबवी है, मैं कितना भी चाहूँ, कितना भी मुख्तसर करना चाहूँ, लेकिन नहीं हो पाया और मैं आजिज़ रहा इस चीज़ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मैं किसी अंदाज में आपको मुख्तसर करके बयान कर पाऊँ। लिहाजा मज़ीद एक एपिसोड और जो है कल का होगा इंशाअल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल किसी भी तरह ख़त्म हो जाए और इंशाअल्लाह कल मैं कैसे भी ख़त्म कर ही दूंगा। और जो है इंशाअल्लाह हम लोग जो है जंगे भी मैं आपके सामने जो ग़ज़वात होंगे उसको भी मुख्तसर तौर पर मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूंगा। तो माज़रत के साथ कल एक मरतबा फिर हमारी मुलाकात होगी नाज़रीन, और कल का इंशाअल्लाह हमारा एपिसोड आखिरी एपिसोड होगा इस सिलसिले की, इस सीरीज़ की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहे। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल इसका खुलासा रख करके फिर इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे सरसरी तौर पर, और इंशाअल्लाह कल हमारी ये सीरीज़ इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। तो नाज़रीन आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले आप जो है इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।